ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہماری گفتگو کا محور 13واں پارہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 13ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے کون کون سے خاص مضامین جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، ہر چیز سے پاک صاف نہیں کہتا، نفس جو ہے وہ نفس امارہ وہ برائی پر ابھارتا ہے، مگر وہ کہ الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے، اور میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے مفصل بیان فرمایا ہے، تو واقعہ جو ہے وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کے کچھ خاص مضامین کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر خاص جو باتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو اس سورت کی آیت نمبر 68 میں ہے، 68 نمبر آیت میں، وہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ 67 نمبر آیت میں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، قانون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو اسی کے مطابق ہی سب کچھ چلتا ہے نظام دنیا کا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کی موت کا حکم دیتا ہے تو کوئی اسے زندہ نہیں رکھ سکتا، کسی کی زندگی کا حکم دیتا ہے تو اسے مار کوئی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح قانون بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ کاش آج کے حکمران بھی اس بات کو سمجھ لیں۔ تو اسی طرح آگے جو ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر 79 کے اندر 69 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ اگر ہم جس نے چوری کی، جس سے ہمارا مال برآمد ہوا، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں تو یہ تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے انصاف کے ساتھ بات کی کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ سامان برآمد ہوا ہم اسی کو پکڑیں گے، باقی کسی اور کو نہیں پکڑیں گے، جبکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی اور کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اصول یہی ہونا چاہیے کہ جس نے گناہ کیا ہے اسی کو پکڑا جائے، اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، چوری کرتا ہے ایک بندہ جو چور ہوتا ہے، پکڑ لیتے ہیں اس کے گھر والوں کو، اس کے والدین کو، اس کے بیوی بچوں کو، ٹھیک ہے نا، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے سالوں کو، اس کے جو ہے وہ بہنوئیوں کو، یعنی دور تک کے رشتہ داروں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ نظام غلط ہے۔ دیکھیں نا، جس نے جو گناہ کیا ہے اب اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں۔ وہ فرار ہے تو آپ پکڑیں، آپ کہاں ہیں، آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں نا، آپ کا کام ہے پکڑنا۔ تو وہ فرار ہوتا ہے اور ان سے پکڑا نہیں جاتا تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بیان فرما دیا کہ جس نے جو ہے وہ چوری کی ہو یا جس نے گناہ کیا ہو اسی کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پھر آگے جو ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر 83 کے اندر آتا ہے، 83 کے اندر، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فصبر جمیل اسَّ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پہلے جو ہے وہ انہوں نے ان کے بارے میں جھوٹی بات بتائی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو وہ بڑے پریشان ہوئے تھے۔ پھر جو ہے وہ جب ان کے بھائی بنیامین کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ وہ جو ہے انہوں نے چوری کی اور وہاں رکھ لیا گیا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک بات ہے جو تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ وہاں بھی کیا فرمایا تھا کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر آئی تو انہوں نے کیا کہا فصبر جمیل، اور یہاں کیا فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی بہت اچھی چیز ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی دنیا کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں، تو ہمیں اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پیچھے ہم نے پڑھا نا پہلے پارے میں کہ جب کوئی مومنوں پر مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اور صبر کرتے ہیں اس پر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے پھر فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، کسی بھی مشکل کے اندر گر جائیں، کتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائیں، ہمیں امید اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے بھی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس مشکل سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بھی اس وقت پریشان تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سورہ اسی سورت کی آیت نمبر 90 میں ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیک لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اپنانا، اللہ کا ڈر رکھنا اور صبر کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین مل گئے وہاں پر، تو انہوں نے کیا کیا، یہ آیت نمبر 100 میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو ان کو اپنے تخت پر بٹھایا، جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے نا جو انہوں نے بنایا ہوتا تھا، اس دور کے اندر بادشاہت وغیرہ چلتی تھی، تو بادشاہت کو جو تخت تھا نا اس کے اوپر انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا، ان کی عزت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں دیکھیں یوسف علیہ السلام خود بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی اپنے والدین کی اتنی عزت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال کے اندر اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی جتنی خدمت ہو سکے کریں۔ اور پھر آگے اس سے اگلی آیت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے یہ حکومت عطا فرمائی، یہ تو نے عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیں وہ تو جیل کے اندر تھے، وہاں بھی توحید کا پیغام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حکومت اور سلطنت عطا فرما دیں گے اور آخرت میں بھی سرفرازی عطا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست تو ہی ہے، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جب فوت کرنا، توفانی مجھے فوت کرنا مسلمان، مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلمان یعنی کہ فرما بردار، مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرما بردار، اے اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ عطا فرمانا، یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمانا۔ تو اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ کون ہیں، مشرک ہیں، یعنی کہ شرک بھی کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے باوجود شرک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس کا شریک ٹھہرا لینا، یہ شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ تو بالکل مانتے نہیں نا اللہ کو، وہ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے مشرک، شرک کرنے والا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کی صفات کسی اور کے اندر بھی سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مشکلیں حل کرنے والا تو فلاں بھی کرنے والا ہے، اگر اللہ غیب کے علم جاننے والا تو فلاں بھی جاننے والا ہے، یا اگر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کسی کام کو یعنی کہ متدبر ہیں، اس کا تدبر کر سکتے ہیں تو وہ فلاں بھی کر سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ان 11 رکوع کے اندر، تو آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ساری غیب کی خبریں نازل فرمائی. یہ غیب کی خبریں وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ سارے اکٹھے ہو کر سارے بھائی یہ رات کو پلان بنا رہے تھے کہ ہم صبح کو یوسف علیہ السلام کو کیسے کنویں کے اندر ڈالیں, کیا کریں گے. جب وہ پلان بنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے. کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حاضر ناظر نہیں ہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر حاضر ناظر تھے, نہ پیدائش کے یعنی دنیا کے اندر جب زندگی گزارے تھے اس وقت حاضر ناظر تھے. اگر اس وقت ہوتے تو مکہ میں ہوتے تو مدینے میں نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. اگر مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے, اگر خیبر میں چلے گئے تو مکہ میں نہ تھا, مدینہ میں تھے. اس لیے جو ہے وہ بعض صورتیں مکی ہیں بعض مدنی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکی صورتیں, جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدنی صورتیں. تو اسی طرح اب بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر حاضر ناظر نہیں ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچان لوں گا ان کو کہ ان کے 5 کلیان چمک رہے ہیں, وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. تو جب وہ ایک گروہ آئے گا ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, میں پہچان لوں گا کہ یہ جو ہے وہ میرے امتی ہیں, مجھ سے ہیں. تو وہ میں کہوں گا میرے قریب لاؤ ان کو, لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے. میں پوچھوں گا کہ کیوں ان کو روک رہے ہو, یہ تو میرے ہیں, مجھ سے ہیں, میری امتی ہیں, ان کو قریب آنے کو. تو فرشتے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسے کیسے عمل کیے تھے, کیسے دین کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کر لی تھی, نئی نئی بدعات ایجاد کر لی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر حاضر ناظر نہیں, ورنہ فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں, ان کی کیا ضرورت بلا یہ کہیں. تو آگے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر سورۃ الرعد ہے. سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین نے, رعد کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے, جو بجلی چمکتی ہے صبح کو یہ بارش وغیرہ آتی ہے نا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, یہ آیت نمبر 13 ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, یہ رعد جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بادلوں کی گرج وغیرہ اور بجلی کی چمک یہ شاید ایسے ہی ہیں یا قدرتی چیزیں ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کبھی یہ بارش ہو رہی ہو, بجلی چمک رہی ہو اور بادل گرج رہے ہوں, تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو یہی والی یعنی کہ آیت, اس کے ساتھ شروع میں سبحان اللہ لگا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے تو اس سے وہ ٹلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کوئی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں. جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو کہ جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اسی طرح جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو آج ہم نے ابھی پڑھی تھی اور اس میں سجدہ تلاوت کیا تھا, آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے, للہ, اللہ تعالیٰ کا ہے. اور وہ سارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یسجدو, سجدہ کرتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. زمین بھی آسمان بھی جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں طوعا وکرہا, کوئی جو ہے وہ خوشی سے کوئی ناخوشی سے, ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, جو ان کے سائے ہیں وہ بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. صبح ادھر سے سورج نکلتا ہے نا, سائے ادھر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, شام کو ادھر غروب ہو رہا ہوتا ہے نا, سارے سائے جو ہے نا لوگوں کی ہر چیز کا سایہ, کافروں کے سائے بھی وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اب کافر کریں یا نہ کریں لیکن ان کے سائے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی ترتیب بنا دی. تو ہر چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس سے آگے جو ہے وہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ, وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے اور نماز قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں ظاہراً بھی اور چھپے ہوئے بھی. تو فرمایا کہ ان کی ہم نے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا اور ان کے لیے آخرت کے اندر جنت کے باغات ہیں جس کے اندر وہ داخل ہوں گے, اور ان کے جو ہے نا وہ اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ ان کے والدین, ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی وہاں پر داخل کریں گے, اور فرشتے اس میں سے داخل ہوتے ہوئے ان کو سلام کہیں گے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ اپنے رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں.
یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور آگے جو ہے وہ جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا ٹھکانہ اور ان پر لعنت ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں جھگڑے ان کے ختم نہیں ہوتے ساری زندگی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پاتے ہیں۔ اور یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نا دلی سکون کے لیے میوزک سنتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، نہیں، دلی سکون چاہیے ہو تو تلاوت کلام پاک سنیں، انشاءاللہ اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کا ذکر زبان سے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہونا بندہ کہ دل کے اندر کوئی بھی خیالات جا رہے ہوں، تو اس وقت بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اس کی وہ ساری جو ہے وہ مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور دل کو سکون بھی مل جائے گا۔ آگے اسی سورت کی آیت نمبر جو ہے وہ 39 میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اصل کتاب ہے، وہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں تو اس کو مٹا کے اس کی جگہ اور بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے، وہ دعا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شکوۃ او ذنبا فامحوہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب، اے اللہ اگر میری قسمت کے اندر جو ہے وہ کوئی بدقسمتی یا کوئی گناہ لکھا ہوا ہے تو اے اللہ تو اس کو مٹا دے، اس کی جگہ پر جو ہے وہ فجعلوا سعادت و مغفرت، اس کی جگہ سعادت اور مغفرت جو ہے وہ بنا دے، بے شک تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جیسے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ ابراہیم ہے، وہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کچھ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی فرمایا اور کچھ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور اس میں جو ہے وہ اس صورت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرمایا آیت نمبر 34 میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں ایک پاکیزہ کلمے کی، کہ اس کی مثال ہے ایسے درخت کی جو پاکیزہ ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی جڑ سمجھو زمین میں ہے، ایسا یہ درخت ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، یعنی کہ اس کلمے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ آسمانوں تک کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ اور یہ کلمہ یعنی کہ طیبتاً ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے کلمات ہیں وہ خبیثہ ہیں، جیسے اس سے اگلی آیت میں فرمایا وہ خبیثہ ہیں۔ تو اسی طرح سے آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں آخرت سے مراد یہاں جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ قبر ہے، کہ قبر کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے وہ آسانی سے جواب دے پاتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کسی کو قبر کے اندر اتارتے تو اس کے بعد قبر پر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ تو ہمیں بھی ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں ثابت قدم رکھنا، توحید پہ قائم رکھنا، اور جو ہے وہ قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھنا۔
تو آگے جو ہے وہ سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ ان کی دعائیں ذکر ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا۔ تو ہمیں بھی اپنے شہر کو اپنے ملک کو امن والا بنانے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے دور رکھنا، توحید پہ قائم رکھنا۔ اور اسی طرح انہوں نے دعا کی تھی، یہ آگے آتا ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنانا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ اور ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دینا، میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کو بھی قیامت کے دن جب حساب کا دن ہوگا تو اس دن معاف فرما دینا۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا